ہزار داستان ایپیسوڈ 30۔ 10-11 دن سے گھر میں سکون تھا، کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی تھی۔ آرزو پورے اطمینان اور سکون سے کالج جا رہی تھی۔ گھر میں بھی وہ پڑھتی دکھائی دیتی تھی۔ مہرو کے ہاں بھی آرزو 1-2 مرتبہ جا چکی تھی۔ مہرو بھی اس کے پاس آ چکی تھی۔ رامش خیال اس کے ساتھ ہی آیا تھا۔ خوب گپ شپ رہی۔ کمال رائے بھی خوش تھا، وہ اپنے شب و روز میں مصروف تھا۔ 1-2 مرتبہ ماموں رشید سے بھی اس کی ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ فون پر تو اکثر بات ہوتی رہتی تھی۔ روشن گوڑ سے بھی نفیسہ بیگم کے فون آتے رہتے تھے۔ کمال رائے خود بھی فون کر کے ماں کی خیریت معلوم کر لیا کرتا تھا۔ ہر طرف اطمینان تھا، سکون تھا۔ پھر ایک دن صبح نفیسہ بیگم کا فون آیا۔ کمال رائے ابھی بستر پر ہی تھا۔ اس نے تکیے کے برابر رکھا موبائل فون اٹھا کر ہیلو کہا تو ادھر سے نفیسہ بیگم کی آواز سنائی دی۔ کمال کیسے ہو؟ نفیسہ بیگم کی آواز میں نکاہت تھی۔ وہ اپنی ماں کی نکاہت بھری آواز سن کر تڑپ گیا۔ ماں کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ ہاں بیٹا، سب خیریت ہے، تم پریشان مت ہو۔ وہی نکاہت بھرا لہجہ۔ تو ماں پھر تم اس طرح کیوں بول رہی ہو؟ کمال رائے نے تڑپ کر پوچھا۔ بیٹا بولا نہیں جا رہا، اصل میں بولنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا، نفیسہ بیگم نے بتایا۔ ماں اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ بیٹا مجھے تھوڑا سا بخار ہے۔ او، کمال رائے پریشان ہوا۔ ماں ڈاکٹر کو بلایا؟ ہاں ڈاکٹر کل شام آیا تھا، دوا دے گیا ہے، نفیسہ بیگم نے بتایا۔ اچھا ماں تم پریشان مت ہو، میں ابھی ناشتہ کر کے روشن گوٹ کے لیے نکلتا ہوں، 2-3 گھنٹوں میں تمہارے سامنے ہوں گا، کمال رائے نے کہا۔ ہاں بیٹا آ جا، تجھے میں کئی دن سے خواب میں دیکھ رہی ہوں۔ بس ماں، اب تک تم نے خواب میں دیکھا ہے، اب حقیقت میں دیکھنا، کمال رائے نے ہنس کر کہا۔ ٹھیک ہے ماں؟ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ نفیسہ بیگم کے لہجے میں خوشی آ گئی تھی۔ 12:30 بجے تک وہ روشن گوٹ پہنچ گیا۔ اسے دیکھ کر نفیسہ بیگم کے چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو کمال رائے نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اٹھنے سے روک دیا۔ ماں لیٹی رہو۔ نفیسہ بیگم نے پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر لیا اور ایک ٹک دیکھنے لگی۔ نفیسہ بیگم کی ہتھیلیاں گرم ہو رہی تھیں۔ اس نے نفیسہ بیگم کے دونوں ہاتھ کلائی سے پکڑ لیے اور وہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگا۔ نفیسہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے۔ ماں تم پریشان مت ہو، ٹھیک ہو جاؤ گی، میں ڈاکٹر سے مل کر آیا ہوں، اس نے کہا ہے کہ کوئی فکر کی بات نہیں، تھوڑا سا بخار ہے، وہ شام تک ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جانتی ہوں بیٹا، نفیسہ بیگم نے اپنی آنسو بھری آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ آنکھیں بند کرتے ہی آنسو اس کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ پھر ماں رو کیوں رہی ہو؟ کمال رائے نے ماں کی آنکھوں کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ بیٹا بات یہ ہے کہ اب حویلی کے معاملات مجھ سے نہیں سنبھلتے، تو روشن گوٹ آ کر اپنی زمین جائیداد سنبھال تاکہ میں سکون سے رہ سکوں۔ ماں آرزو پڑھ رہی ہے، اسے وہاں اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، وہ BA کر لے تو میں اسے گھر کا کر دوں، پھر میں یہاں آ جاؤں گا۔ بیٹا پڑھائی کو چھوڑ، کون سی اس نے نوکری کرنی ہے، اب تو اس کی جلدی سے شادی کر دے۔ دیکھ کمال، اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، مجھ میں اب پہلی سی جان نہیں رہی، جانے کب چل بسوں، میں اپنی آنکھوں سے اسے رخصت ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اچھا ماں، کمال رائے نے اپنی ماں کی تسلی کے لیے کہا۔ کمال مجھے لفظی تسلی نہیں چاہیے، تو جلد از جلد آرزو کو اس کے گھر کا کر اور روشن گوٹ آ کر اپنی زمین جائیداد سنبھال۔ میں کب تک اس زمین جائیداد کی نگرانی کروں؟
اب مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میں تجھے جلد از جلد روشن گوٹ میں دیکھنا چاہتی ہوں، اسے تو میرا حکم سمجھ۔ نفیسہ بیگم نے یہ حکم بڑے التجا آمیز لہجے میں دیا۔ اچھا ماں، تم فکر نہ کرو، تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میں کراچی جا کر آرزو کی رخصتی کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ اپنے گھر کی ہو گئی تو پھر میرے سر سے ایک بڑا بوجھ اتر جائے گا، میں آزاد ہو جاؤں گا، پھر روشن گوٹ واپسی میں کوئی اڑچن نہ رہے گی۔ ماں تم فکر نہ کرو۔ کمال رائے نے پریقین لہجے میں کہا۔ تم واپس آ جاؤ تو پھر تمہاری فکر کروں، نفیسہ بیگم نے صاف لہجے میں کہا۔ میری فکر؟ ماں میری کیا فکر کرنی ہے؟ کمال رائے نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں اب اکیلی نہیں رہوں گی، آخر کب تک اکیلی رہوں؟ نفیسہ بیگم نے بات پھر بھی صاف نہ کی۔ ماں جب میں روشن گوٹ آ جاؤں گا تو تم اکیلی کہاں رہو گی، میں جو یہاں رہوں گا۔ کمال رائے نے ماں کی بات سمجھنے کی کوشش کی۔ تیرے ساتھ رہ کر میں نے کیا کرنا ہے، مجھے اب بہو کے ساتھ رہنا ہے، نفیسہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ ماں اب مجھ بڈھے کی شادی کر کے کیا کرو گی؟ کمال رائے شوخی سے بولا۔ تو بوڑھا کہاں سے ہو گیا؟ تجھ سے دگنی عمر کے لوگ شادیاں رچا رہے ہیں، نفیسہ بیگم نے کہا۔ ماں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں اب شادی نہیں کروں گا، اب مجھے آرزو کی شادی کرنی ہے، ماں تم اس کی تیاری کرو، کمال رائے نے سنجیدگی سے کہا۔ میں تیار ہوں، تو شادی کی تاریخ مقرر کر، نفیسہ بیگم نے خوش ہو کر کہا۔ بھائی رائے صاحب، میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ لڑکا لڑکی کی جتنی جلد شادی ہو جائے اچھا ہے۔ آپ شادی کی تاریخ مقرر کیجئے، میں بارات لے کر آ جاؤں گا، ماموں رشید نے بڑی اپنائیت سے کہا۔ پھر بولے، ویسے رائے صاحب یہ اچانک آپ کو شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ آرزو کی رخصتی اس کے گریجویٹ ہونے پر کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے ٹھیک کہا، میں آرزو کی شادی گریجویشن کے بعد چاہتا تھا، لیکن میری ماں چاہتی ہیں کہ میں فی الفور آرزو کی شادی کر دوں۔ وہ بیمار رہنے لگی ہیں، میں انہیں مزید اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، پھر انہوں نے مجھے حکم دیا ہے، میں ان کا حکم نہیں ٹال سکتا، کمال رائے نے سعادت مندی سے کہا۔ بہت اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہوئی، ماموں رشید نے کمال رائے کو عقیدت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شادی کہاں سے کریں گے؟ شادی تو روشن گوٹ سے ہی ہوگی، یہاں اپنا کون ہے، یہاں تو میں آرزو کی وجہ سے رہ رہا تھا، کمال رائے نے صاف گوئی سے کہا۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم بارات روشن گوٹ لے آئیں گے، آپ شادی کب کرنا چاہتے ہیں؟ جلد از جلد، 1 ماہ کے اندر، کمال رائے نے کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں، ماموں رشید نے فوراً مان لیا۔ رامش خیال سے بات کریں گے؟ کمال رائے نے پوچھا۔ بات کر لوں گا، اسے بتا دوں گا، بھلا اسے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، ماموں رشید نے ہنس کر کہا۔ پھر بھی بات کر لیں تو اچھا ہے، کمال رائے نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس سے بات کر لوں گا، اور کوئی حکم؟ ماموں رشید نے کمال رائے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میری رانی، آرزو نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا تو ادھر سے کسی نے بے تکلفی سے کہا۔ ہاں میری رانی، یہ کیا بکواس ہے؟ آرزو نے اس کی آواز پہچان کر جواب دیا۔ جب تم مجھے میری مہرو کہہ سکتی ہو تو میں تجھے میری رانی کیوں نہیں کہہ سکتی؟ پہلے اپنے بھائی سے اجازت لے لے، آرزو نے خوشی سے کہا۔ بھائی سے اجازت لے لی، انہوں نے خوشی خوشی ہاں کہہ دی ہے۔ کیا بک رہی ہے؟ یہ تجھے صبح ہی صبح کیا ہو گیا ہے؟ آج ناشتہ کس چیز کا کیا ہے؟
جو روز کرتی ہوں؟ مہرو ہنس کر بولی، پھر بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ بہکنے کے دن تو اب تیرے آنے والے ہیں اور تجھے کچھ خبر ہی نہیں۔ مہرو آج اسے اچھی طرح تنگ کرنے کے موڈ میں تھی۔ تو سیدھی طرح بات نہیں کرے گی؟ آرزو کو غصہ آنے لگا۔ کیا واقعی تجھے کچھ خبر نہیں؟ مہرو نے تصدیق چاہی۔ کس بات کی؟ آرزو نے پوچھا۔ یہی کہ تیری رخصتی ہونے والی ہے۔ مہرو نے بتایا۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ پھر مجھ سے سن لے، اگلے ماہ کی 21 تاریخ کو تو رخصت ہو کر ہمارے گھر آ جائے گی۔ مہرو نے بڑے والہانہ انداز میں خبر سنائی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ آرزو کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اس خبر پر کس قسم کا رد عمل ظاہر کرے۔ کوئی تماشا نہیں، تمہاری رخصتی تو ہونی ہی ہے، کل نہیں تو آج، جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ مہرو گویا ہوئی۔ یہ جلدی کسے ہے؟ آرزو نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ تمہارے بابا کو، تمہاری دادی کی صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ تمہاری شادی سے فارغ ہو کر روشن کوٹ واپس لوٹ جانا چاہتے ہیں۔ تمہاری دادی کا حکم ہے کہ شادی جلد سے جلد کر دی جائے۔ مہرو نے صورتحال بتائی۔ اوہ! آرزو ایک ٹھنڈا سانس لے کر رہ گئی۔ آرزو، کیا بات ہے، تجھے خوشی نہیں ہوئی؟ مہرو نے پوچھا۔ یار، میری تعلیم ادھوری رہ جائے گی، میں چاہ رہی تھی کہ کم از کم BA تو کر لوں۔ آرزو نے اپنے دل کی بات بتائی۔ بابا بھی یہی چاہتے تھے، اب ایک دم وہ کیوں پلٹ گئے ہیں؟ تمہاری دادی کی وجہ سے، وہ روشن گوٹھ میں اکیلی ہیں، پھر پڑھائی تو شادی کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے، ایسا کیا مسئلہ ہے؟ مہرو نے اسے تسلی دی۔ ارے بے وقوف، شادی کے بعد کون پڑھنے دیتا ہے؟ کیا تیرا بھائی مجھے پڑھنے دے گا؟ آرزو نے خفگی سے کہا۔ ہاں، کیوں نہیں پڑھنے دے گا؟ میں بات کروں گی بھائی سے، پھر ہم دونوں ساتھ ہی کالج جایا کریں گی۔ مہرو نے خوشی کے لہجے میں کہا۔ میری مہرو، اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہو۔ آرزو ایک دم خوش ہو کر بولی۔ کمال رائے غزلوں کا کیسٹ بڑے انہماک سے سن رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کمال رائے نے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر ڈیک کی آواز کم کی اور زور سے بولا، کون ہے؟ آ جاؤ۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر سے بند نہ تھا۔ آرزو کمرے میں داخل ہوئی۔ کمال رائے نے آرزو کا چہرہ غور سے دیکھا۔ آرزو پر عجیب سی کیفیت طاری تھی، نہ وہ خوش نظر آ رہی تھی اور نہ ناراض۔ کمال رائے نے ڈیک بند کر دیا۔ آرزو نے بیڈ پر بیٹھ کر اپنے باپ کے پاؤں پکڑ لیے اور ان پر اپنا سر رکھ کر رونے لگی۔ اس کی اس حرکت پر کمال رائے کا دل دہل گیا۔ اس نے گھبرا کر اپنے پاؤں کھینچ لیے اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ وہ پریشان ہو کر بولا۔ بابا، کیا میں آپ کو بری لگتی ہوں؟ اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ نہیں تو، تم سے کس نے کہا؟ آپ نے، وہ سسکیوں کے درمیان بولی۔ ہیں؟ میں نے کب کہا؟ کمال رائے حیران ہوا۔ پھر یہ تاریخیں کیوں مقرر کرتے پھر رہے ہیں؟ آرزو نے اپنے باپ کو آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا۔ بیٹا، یہ ہر باپ کی مجبوری ہے، کمال رائے نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ آرزو گہری نیند میں تھی کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ لیا ہو۔ کمرے میں کھپ اندھیرا تھا۔ وہ نائٹ بلب بند کر کے سوئی تھی۔ نائٹ بلب کا بٹن دور تھا، اسے جلانے کے لیے اٹھنا پڑتا، لہٰذا اس نے لیٹے لیٹے کروٹ لے کر سائڈ ٹیبل کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ٹیبل لیمپ روشن کر دیا۔ ایک دھیمی سی روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ اسے اپنے سامنے سیاہ لبادے والا نظر آیا۔ وہ سہم گئی۔
اب نہیں، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ کیا اب نہیں؟ یہ سوال اس کے دماغ میں گونجا۔ مجھ سے دور ہو جاؤ، میں اب تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اس نے ہمت کر کے جواب دیا، لیکن اس کے ہونٹ نہیں ہلے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے دماغ میں سوال گونجا۔ میری شادی ہو رہی ہے، تاریخ مقرر ہو چکی ہے، آرزو نے اسے بتایا۔ تمہاری شادی نہیں ہوگی، چاہے کتنی تاریخیں مقرر ہو جائیں، فیصلہ کن انداز میں کہا گیا۔ ایسا مت کہو، وہ لرز اٹھی۔ تم مجھ سے دور ہو جانا چاہتی ہو، خدشہ ظاہر کیا گیا۔ ہاں، دو ٹوک انداز میں جواب دیا گیا۔ ہو نہ سکو گی، سیاہ لباس والا اس کے دماغ میں بولا۔ میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا گھر بار، اپنی دنیا، اپنا عیش و آرام، اپنا تاج و تخت۔ تم اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ، کچھ مت چھوڑو۔ جاؤں گا، لیکن اکیلا نہیں، تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میرا تمہارا کیا ساتھ؟ میں انسان ہوں، تم جانے کون ہو؟ میں جو بھی ہوں تمہارا ہوں۔ میں تمہیں دیکھتے ہی خوفزدہ ہو جاتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ تم میرے قریب آؤ۔ مجھے اب تم سے کوئی دور نہیں کر سکتا، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم میرے باپ کا انتخاب ہو، پرمان نے تمہیں میرے لیے منتخب کیا، میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ مجھے مارنا چاہتے ہو؟ تم میری زندگی ہو، تمہیں مار کر میں بھلا کیسے زندہ رہوں گا؟ ان حالات میں کس طرح زندہ رہ سکتی ہوں؟ تم آتے ہو تو مجھ پر قیامت گزر جاتی ہے، میں اذیت سے دو چار ہو جاتی ہوں، آرزو نے کربناک لہجے میں کہا۔ یہ سب تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ آخر تم کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت ہے، اور تمہاری شادی میرے لیے ناقابل برداشت ہے؟ اس کے لہجے میں ایک دم برہمی آ گئی۔ تمہیں برداشت کرنا ہوگا؟ میں نے برداشت کرنا سیکھا ہی نہیں، میرے اور تمہارے درمیان جو بھی آنے کی کوشش کرے گا اسے میں ٹھیک ٹھاک سبق سکھا دوں گا۔ وہ سپیرے لوگ کچھ زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کر رہے تھے، تم نے دیکھا کہ میں نے اس سپیرے کے بیٹے کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، لیکن وہ سپیرن پھر بھی باز نہ آئی، جا کر قبرستان میں بیٹھ گئی۔ قبرستان میں بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ مجھے اس نے کیا سمجھا ہے؟ کیا میں اتنی آسانی سے اس کے ہاتھ آ جاؤں گا؟ میں نے اس سپیرن کے باپ پر اپنی چادر ڈال دی، وہ ایک لمحے میں جل کر کوئلہ ہو گیا۔ اب وہ گھر میں اکیلی رہ گئی ہے، لیکن اسے ابھی میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ باپ بھائی گنوا کر بھی اسے عقل نہیں آئی، اب مجھے اسے آخری سبق سکھانا ہوگا۔ تم شبورہ کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، وہ خواہ مخواہ اپنی جان کے درپے ہو گئی ہے۔ دیکھو، اسے کچھ نہ کہو، اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، آرزو نے کہا۔ وہ تمہاری کون لگتی ہے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ کوئی نہیں۔ پھر تمہیں اس سے ہمدردی کیوں ہے؟ اس نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں، لیکن مجھے معلوم ہے۔ کیا؟ وہ بولی۔ اسے دیکھ کر تمہیں اپنا بچپن یاد آتا ہے، تمہیں تیوہ یاد آتی ہے۔ ہاں، شاید تم نے ٹھیک اندازہ لگایا، وہ ہو بہو تیوہ کی شکل ہے، پہلی مرتبہ میں بھی اسے دیکھ کر چکرا گیا تھا، مجھے تیوہ یاد آ گئی تھی،
وہ میرے باپ کی پسند تھی جسے تمہارے باپ نے فنا کر دیا تھا۔ وہ ایسا بھلا کیوں نہ کرتے، وہ ان کی بیٹی پکڑنے آ گئی تھی۔ آرزو نے جواب دیا، تم نہیں جانتی کہ میرے باپ کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ مجھے جاننے کی ضرورت بھی نہیں۔ دیکھو تم ایسا کیوں نہیں کرتی۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ کیسا؟ آرزو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اس شادی سے انکار کیوں نہیں کر دیتی؟ سیاہ لبادے والے نے بڑے اطمینان سے کہا، اب شادی سے انکار نہیں ہو سکتا۔ میرا رامش کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے، میں اس کی بیوی تو پہلے ہی بن چکی، بس ایک رسم باقی ہے، رخصتی باقی ہے، اور اس کی بھی تاریخ مقرر ہو چکی ہے۔ آرزو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، بہت خوش ہو نا؟ سیاہ لباس والے کے لہجے میں طنز تھا۔ ہاں بہت، میں کیوں نہ خوش ہوں؟ رامش میری پسند ہے، وہ میرے باپ کی بھی پسند ہے، اب میں بہت جلد اس کی ہو جاؤں گی، اس خوبصورت وقت کی تاریخ مقرر ہو چکی ہے۔ آرزو نے اپنی بھرپور خوشی کا اظہار کیا۔ اتنا یاد رکھو کہ تم میری پسند ہو، میرے باپ کا انتخاب ہو، اگر تم میری نہ ہو سکیں تو پھر کسی کی نہ ہو سکو گی، یہ بات اپنی جگہ طے ہے۔ ابھی آرزو کوئی جواب دینے والی تھی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، پھر کوئی چادر گرنے کا احساس ہوا، یوں لگا جیسے کسی نے ایک بڑی چادر اس کے اوپر ڈال دی ہو۔ اس چادر کے گرتے ہی وہ اپنے حواسوں میں نہ رہی، اس پر ایک نیم غشی سی طاری ہوتی گئی۔ تب وہ اپنے روپ میں آیا، وہ بڑی تیزی سے لہراتا ہوا اس کے بیڈ پر چڑھا اور چادر میں داخل ہو کر اس کے جسم کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ستارہ صبح سے آرزو کے کمرے کے کئی چکر لگا چکی تھی۔ اس نے ہر بار آرزو کو مدہوش پایا تھا۔ اس نے یہ سوچ کر کہ جانے بی بی رات کو کتنی دیر تک پڑتی رہی ہے، نہیں اٹھایا تھا۔ کالج کی آج چھٹی تھی، لیکن 11 بج گئے اور آرزو نے کروٹ بھی نہ بدلی۔ وہ صبح سے جس طرح لیٹی تھی ویسے ہی پڑی سوتی رہی۔ تب ستارہ کو تشویش ہوئی۔ اس نے آہستہ سے اسے ہلایا، بار بار آوازیں دیں۔ تب کہیں جا کر آرزو کے جسم میں جنبش ہوئی۔ تھوڑی دیر میں اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اپنی خوبصورت آنکھوں سے ستارہ کو دیکھا۔ دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ ستارہ پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا بی بی؟ خیر تو ہے؟ ہاں اٹھتی ہوں ستارہ، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ آرزو نے نکاہت بھرے لہجے میں کہا، آپ کا چہرہ بھی زرد ہو رہا ہے، کیا لیموں کا پانی لاؤں؟ ہاں لے آؤ ستارہ۔ آرزو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کیا ہوا بی بی؟ کچھ نہیں ستارہ۔ آرزو نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا، تجھے کیا بتاؤں، جا تو لیموں کا پانی لے آ۔ اچھا بی بی، ٹھیک ہے، میں لاتی ہوں۔ ستارہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد آرزو نے 2 تکیے اپنے سر کے نیچے رکھے اور ذرا سا اونچا ہو کر لیٹ گئی۔ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، کمرے میں کہیں کچھ نہ تھا، البتہ دھیمی دھیمی خوشبو ضرور پھیلی ہوئی تھی۔ آرزو کو اب اس خوشبو سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ شام کو آرزو کا جی گھبرانے لگا تو وہ سوچنے لگی کہ کیا کرے۔ اصل میں اس کا جی کہیں باہر نکلنے کو چاہ رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کو ڈھونڈتی ہوئی اس کے کمرے میں پہنچی۔ وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ بیٹی کو دیکھ کر اس نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا لیا، مگر توجہ ٹی وی اسکرین سے نہ ہٹائی۔ آرزو نے ٹی وی پر نظر ڈالی تو اسے وہاں جنگل میں شیر تھاڑتے ہوئے نظر آئے۔ شیروں کی زندگی کے بارے میں کوئی ڈاکومنٹری فلم چل رہی تھی۔ کمال رائے اس فلم کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ آرزو کو اس طرح کے پروگراموں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ کچھ دیر تو ٹی وی دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر باہر جانے لگی۔
مگر کمال رائے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، کہاں جا رہی ہو؟ باہر، آرزو نے مختصر سا جواب دیا۔ آئی کیوں تھی؟ وہ بولا، بور ہو رہی تھی، سوچا آپ کے پاس چلوں۔ آرزو نے بتایا۔ تو پھر جا کیوں رہی ہو؟ کمال رائے نے مسکرا کر پوچھا۔ مجھے وائلڈ لائف سے کوئی دلچسپی نہیں، یہ شعر آپ کو ہی مبارک ہو۔ اچھا بیٹھ جاؤ۔ یہ کہہ کر کمال رائے نے ریموٹ کے ذریعے ٹی وی آف کر دیا۔ بس؟ بابا میں بور ہو رہی ہوں، کہیں باہر چلیں؟ کہاں جاؤ گی؟ کمال رائے نے پوچھا۔ بابا سمندر پر چلیں؟ چلو۔ کمال رائے نے ایک لمحہ بھی سوچنے میں نہ لگایا، فوراً فیصلہ سنایا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں گاڑی سمندر کی طرف چلی جا رہی تھی۔ گاڑی خود کمال رائے ڈرائیو کر رہا تھا۔ آرزو اس کے برابر بیٹھی ہوئی تھی مگر اپنی سوچوں میں گم تھی۔ کمال رائے نے ایک دو مرتبہ اس کی طرف دیکھا لیکن اس سے کچھ نہ کہا۔ اس نے خاموشی سے ڈیک آن کر دیا اور اس طرح وہ غزلیں گیت سنتے خاموشی سے سمندر آ پہنچے۔ یہاں کافی کم لوگ تھے۔ تیز اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے۔ سمندر جوش پر تھا۔ اونچی اور تیز لہریں اٹھ رہی تھیں۔ وہ آہستہ خرامی کرتے ایک مناسب جگہ تلاش کر کے بیٹھ گئے۔ وہ سمندر سے اتنی دور تھے کہ کوئی بڑی لہر ہی ان کے پاؤں کو چھو سکتی تھی۔ آرزو دور کہیں سمندر میں دیکھ رہی تھی جہاں اسے ایک جہاز کھڑا نظر آ رہا تھا۔ آرزو تم کچھ پریشان ہو؟ بالآخر کمال رائے سے رہا نہ گیا۔ وہ آرزو کی اس قدر طویل خاموشی کو برداشت نہ کر پایا۔ بولنے پر مجبور ہوا۔ جی بابا کچھ نہیں، بہت۔ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ بابا میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے، یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں لمحہ بلمحہ جل رہی ہوں، کسی موم بتی کی طرح قطرہ قطرہ پگھل رہی ہوں۔ آخر کب تک جلوں گی، کب تک پگھلوں گی؟ اس کے لہجے میں کرب تھا۔ تم پریشان مت ہو آرزو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کمال رائے نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ کچھ نہیں ہوگا بابا، کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ بے یقینی کے انداز میں بولی۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تم اس قدر مایوس کیوں ہو آخر؟ میں جو دیکھ رہی ہوں وہ کہہ رہی ہوں، آرزو نے کہیں بہت دور نظریں جمائے ہوئے کہا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اس نے کس قدر نقصان کر دیا ہے، وہ مسلسل تباہی پھیلا رہا ہے۔ اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر یہ شادی ہوئی تو پھر جو کچھ بھی ہوگا کم ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا آرزو، تم بے فکر ہو جاؤ، میں اس کی دھمکیوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ بابا کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس نے شبورہ کے باپ کو بھی مار دیا ہے؟ نہیں۔ کمال رائے بری طرح چونک گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جو کہہ رہی ہوں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ مجھے خود اس نے بتایا، اور اب وہ شبورہ کی جان کے در پہ ہے، کیونکہ شبورہ کوئی ایسا عمل کر رہی ہے جس سے اسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ شبورہ نے قسم کھا لی ہے کہ وہ اسے پکڑ کر رہے گی، اور اس نے بھی طے کر لیا ہے کہ اگر شبورہ باز نہ آئی تو وہ اسے بھی ٹھکانے لگانے سے گریز نہ کرے گا۔ او یہ تو بہت بری خبر ہے، شبورہ اکیلی رہ گئی۔ بابا اگر یہ شادی نہ رکی تو اس گھر میں تباہی آئے گی، میں ڈرتی ہوں بابا، وہ جانے کیا کر بیٹھے۔ بابا میں اب کسی کو کھونا نہیں چاہتی، بابا اب یہ شادی ملتوی کر دیں۔ ارے نہیں بیٹا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ شادی انشاءاللہ اپنے وقت پر ہوگی اور ضرور ہوگی، کمال رائے نے بڑے یقین سے کہا۔ باپ کے اس جواب پر آرزو اسے خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ دن کے 11 بجے تھے۔
پجیروں کو لال محمد جہاں تک لے جا سکتا تھا لے گیا۔ بالآخر اسے بریک لگانے پڑے، آگے راستہ نہ تھا۔ وہ گاڑی بند کر کے باہر آیا اور پھر گھوم کر ادھر پہنچا جہاں کمال رائے بیٹھا ہوا تھا۔ مالک آپ گاڑی میں بیٹھیں، میں اسے جا کر دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے جاؤ، کمال رائے نے کہا۔ پھر اسے کچھ خیال آیا اور وہ بولا، دیکھو لال محمد، اگر وہ تمہارے ساتھ آنا چاہے تو اسے روک دینا، میں خود اس کے گھر جاؤں گا۔ ٹھیک ہے مالک، یہ کہہ کر لال محمد تیز قدموں سے چلنے لگا۔ سمن گوٹھ میں کچھ پکے مکان بنے ہوئے تھے اور شبورہ کا گھر کافی اندر تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی گلیاں عبور کر کے اس کے گھر کے سامنے پہنچا۔ اس نے جلدی سے دروازے پر ہلکی زنجیر کھڑکھڑائی۔ کون ہے؟ اندر سے فوراً ہی ایک مترنم آواز آئی۔ یہ یقیناً شبورہ کی آواز تھی۔ میں ہوں جی، لال محمد، اس نے زور سے کہا۔ لال محمد؟ کون لال محمد؟ یہ کہتے ہوئے شبورہ نے دروازہ کھول دیا۔ جب اس کی نظر لال محمد پر پڑی تو اس نے کمال رائے کے ڈرائیور کو فوراً پہچان لیا۔ اچھا یہ تم ہو؟ وہ خوش دلی سے بولی۔ کیسے آنا ہوا؟ ایک بات بتائیں جی، شاہ بابا کیسے ہیں؟ شاہ بابا اب اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کا مطلب ہے مالک کو ٹھیک اطلاع ملی۔ لال محمد نے یہ بات جیسے اپنے آپ سے کہی ہو۔ مالک کو کس نے بتایا؟ شبورہ حیران ہو کر بولی۔ آؤ تم اندر آ جاؤ۔ مجھے پتہ نہیں مالک کو کیسے اطلاع ملی، وہ میرے ساتھ آئے ہیں۔ مالک تمہارے ساتھ آئے ہیں؟ شبورہ کے لہجے میں حیرت اور خوشی کا ملا جلا تاثر تھا۔ ہاں جی، لال محمد نے اثبات میں گردن ہلائی۔ کہاں ہے وہ؟ شبورہ نے بے قراری سے پوچھا۔ وہ جی گاڑی میں بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے آپ کو دیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ گھر میں چلیں، میں انہیں لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر لال محمد فوراً پلٹ کر واپس چل دیا۔ اس نے شبورہ کا جواب بھی نہیں سنا، اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ نہیں، شبورہ نے فوراً کہا تھا، لیکن اتنی آہستہ کہ لال محمد سن نہیں پایا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر آ گیا تھا، کسی کے آنے کی خوشی ہو اور وہ ملنے سے مجبور ہو۔ شبورہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ آیا بھی تو کس وقت؟ وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر بھاگی۔ اس نے ایک کمرے میں چارپائی بچھائی، اس پر ایک صاف سی موٹی چادر بچھائی، کمرے میں ادھر ادھر بکھری چیزوں کو جلدی جلدی سمیٹا اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے باہر کی طرف کھلنے والا دروازہ بند کر لیا اور ان دونوں کمروں کو ملانے والا دروازہ کھول دیا۔ دھڑکتے دل سے کمال رائے کا انتظار کرنے لگی۔ کمال رائے کی آمد کی خبر سن کر جو اس پر خوشی چھائی تھی وہ انجانی نہ تھی۔ یہ وہی خوشی تھی جو کسی اپنے کے آنے پر محسوس ہوتی ہے۔ کمال رائے اس کے دل میں بس گیا تھا، یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی، لیکن ایسا کیوں ہوا تھا یہ بات وہ نہیں جانتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ کمال رائے نے اس دروازے سے اندر دیکھا، دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ صحن پار کر کے اسے ایک دروازہ نظر آیا جو بند تھا۔ اسے شبورہ کہیں دکھائی نہ دی۔ مالک آئیں، یہ کہہ کر لال محمد نے باہر کا پورا دروازہ کھول دیا اور گھر میں قدم رکھا۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، لال محمد پہلے اندر جانے کی اجازت تو لے لو، کمال رائے نے کہا۔ شبورہ، لال محمد نے زور سے آواز لگائی۔ آ جائیں، اندر آ جائیں۔ بند دروازے سے آواز آئی، تب وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ صحن میں انہیں ایک دروازہ اور نظر آیا جو کھلا ہوا تھا۔ وہ دونوں کھلے دروازے کی طرف بڑھے۔ لال محمد نے دروازے پر رک کر کمال رائے کو پہلے اندر جانے کا راستہ دیا۔ کمال رائے کمرے میں داخل ہوا تو اسے ایک چارپائی نظر آئی۔ سامنے دیوار میں بنی ایک الماری تھی جس میں کچھ برتن وغیرہ رکھے دکھائی دے رہے تھے۔ نیچے وال خانے میں ایک ٹین کا ٹرنک رکھا تھا
کمرہ خالی تھا، شبورہ وہاں موجود نہ تھی۔ صاحب جی، آپ کی بڑی مہربانی، آپ آئے۔ کمرے کے اندر بنے دوسرے دروازے سے آواز آئی۔ یہ دروازہ دونوں کمروں کو ملاتا تھا اور اس وقت یہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ شبورہ، مجھے بڑا افسوس ہے، کمال رائے چارپائی پر بیٹھتا ہوا بولا، جبکہ لال محمد مؤدبانہ اس کے نزدیک کھڑا ہو گیا۔ کمال رائے نے اندرونی دروازے کی طرف دیکھنے کی کوشش نہ کی۔ اسے حیرت ضرور تھی کہ شبورہ اس کے سامنے کیوں نہیں آ رہی۔ بس صاحب جی، مالک کی مرضی، شبورہ کی اندر سے آواز آئی۔ شبورہ، یہ سب کیسے ہوا؟ کمال رائے نے پوچھا۔ بس صاحب جی، کیا بتاؤں، اس نے میرے بابا کے ساتھ بہت برا کیا، اس نے انہیں جلا کر کوئلہ کر دیا۔ شبورہ کی آواز میں کرب تھا۔ پھر اس نے کمال رائے کو اس حادثے کی پوری تفصیل بتا دی۔ ساری روداد سنانے کے بعد وہ بولی، لیکن صاحب جی، آپ کو میرے بابا کی مرنے کی خبر کس طرح ہوئی؟ اسی نے بتایا جس نے میری بیٹی کی زندگی عذاب کر رکھی ہے۔ کمال رائے دکھ سے بولا۔ او اچھا، اب میں سمجھی۔ شبورہ نے دروازے کے پیچھے سے کہا۔ اس نے تمہیں بھی دھمکی دی ہے؟ کیا کہا؟ یہی کہ اگر تم نے عمل کرنا نہ چھوڑا تو وہ تمہاری زندگی بھی ختم کر دے گا۔ اب اسے اپنی موت نزدیک نظر آ رہی ہے، اس لیے وہ تل ملایا ہوا ہے۔ میں اس کی دھمکی سے ڈرنے والی نہیں۔ اس نے میرے بھائی کو مار دیا، باپ کی زندگی لے لی، اب مجھے اپنی فکر نہیں۔ ویسے بھی اس دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں، مر جاؤں گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کس نے کہا کہ فرق نہیں پڑے گا؟ کمال رائے نے بے اختیار کہنا چاہا، لیکن یہ بات زبان کی نوک پر آتے آتے رہ گئی۔ اس نے خود کو سنبھال لیا اور حیرت سے سوچنے لگا کہ یہ کیا کہنے چلا تھا۔ وہ بہت خطرناک ہے، اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ کمال رائے نے فکر مند لہجے میں کہا۔ صاحب جی، اگر میں اپنے عمل میں کامیاب ہو گئی تو پھر میں اسے کسی مرغی کے بچے کی طرح پکڑ لوں گی، اس کی ساری دھمکیاں دھری رہ جائیں گی۔ شبورہ نے بڑے عزم سے کہا۔ میری دعا ہے اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ صاحب جی، آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں تو میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گی۔ شبورہ، اس سلسلے میں میری مدد کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ صاحب جی، کوئی ضرورت ہوگی تو آپ کو بتاؤں گی۔ کمال رائے نے اپنی جیب سے وزٹنگ کارڈ نکال کر دروازے کی طرف بڑھایا اور بولا، شبورہ، میرا یہ کارڈ رکھ لو، اس پر میرا فون نمبر اور پتہ موجود ہے، مجھے کہیں سے فون کروا دینا، خط لکھ دینا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ صاحب جی، بڑی مہربانی آپ کی، یہ کارڈ چارپائی پر ڈال دیجئے۔ شبورہ نے دروازے کے پیچھے سے کہا۔ کمال رائے کو ابھی شبہ تھا، لیکن شبورہ کے اس جواب پر اسے یقین ہو گیا کہ وہ اس کے سامنے آنے سے اجتناب برت رہی ہے، لیکن آخر وہ اس سے پردہ کیوں کر رہی ہے، یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ شبورہ، کیا تم پردہ کرنے لگی ہو؟ نہیں صاحب جی، میں پردہ تو نہیں کرنے لگی، لیکن آپ کے سامنے نہیں آ سکتی۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ مجھ سے مت پوچھنا، پھر کبھی بتا دوں گی۔ کوئی بات نہیں، کمال رائے نے نرمی سے کہا۔ اچھا، میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فوراً ہی کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک بند لفافہ نکالا اور اسے وزٹنگ کارڈ کے ساتھ رکھ دیا۔ اس لفافے میں جو رقم تھی وہ ہزاروں میں تھی۔ آپ نے میرے سامنے نہ آنے کا برا تو نہیں مانا؟ شبورہ دروازے کے نزدیک ہو کر بولی۔ نہیں، کمال رائے نے مختصر سا جواب دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب کمال رائے کو گاڑی میں بیٹھ کر یہ پتہ چلا کہ وہ لال محمد کے سامنے تو آئی تھی لیکن اس کے سامنے نہیں آئی تو اسے بڑا احساس ہوا۔ اس نے اپنی اہانت محسوس کی۔ مرد تو وہ بھی تھا، اگر پردہ کرنا تھا تو وہ دونوں سے کرتی۔ کمال رائے نے دکھ سے سوچا، اسے کیا معلوم تھا کہ مرد مرد کا بھی فرق ہوتا ہے۔
جب شبورہ کو یقین ہو گیا کہ کمال رائے گھر سے باہر جا چکا ہے تو اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور تیر کی طرح بیرونی دروازے کی طرف بھاگی۔ دونوں کواڑ پھڑے ہوئے تھے۔ لال محمد اچھی طرح دروازہ بند کر کے گیا تھا۔ شبورہ نے بے قراری سے کواڑ کھولے اور باہر گلی میں جھانکا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ اسے اب گلی میں کوئی نظر نہ آئے گا، کیونکہ یہ گلی زیادہ لمبی نہ تھی، 2-4 گھروں کے بعد بائیں ہاتھ مڑ جاتی تھی۔ وہ دروازے پر کھڑی کچھ دیر گلی میں دیکھتی رہی، جیسے جانے والے کے نقش پا ڈھونڈ رہی ہو۔ صاحب جی نے اس کے سامنے نہ آنے کی بات محسوس کر لی تھی۔ ہائے، وہ جانے کیا سوچتے ہوں گے کہ وہ ان کے سامنے کیوں نہ آئی، کیوں پردہ کر لیا۔ وہ تو اتنی دور سے اس کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے اور وہ پردے میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ ان کے سامنے کیوں نہیں آئی، اس نے لال محمد سے پردہ کیوں نہیں کیا۔ وہ صاحب جی کو کیسے بتاتی کہ لال محمد ایک عام مرد ہے اور آپ خاص۔ وہ شیوم کے عمل سے گزر رہی تھی۔ ابھی دن کے 12 بجے سے شام 4 بجے تک اس نے دھوپ میں بیٹھ کر عمل کرنا تھا۔ شیوم کے عمل کے دوران کسی ایسے مرد کے سامنے آنا ممنوع تھا جسے دیکھ کر دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہو، دھیان بڑھتا ہو، آدمی بے اختیار ہو جاتا ہو۔ صاحب جی اس کے لیے انہی مردوں میں سے تو تھے جنہیں دیکھ کر دل اتھل پتھل ہو جاتا، دھیان بڑھتا ہے، آدمی بے اختیار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کیسے ان کے سامنے آ جاتی؟ چلو صاحب جی تو اس کے من مندر میں بس گئے تھے، مان لیا، پر صاحب جی کو کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کیوں چاہا تھا کہ وہ اس کے سامنے آئے؟ اس کے پردہ کرنے کا شکوہ صاحب جی کی زبان پر کیوں آیا تھا؟ کیا ان کے دل میں بھی کچھ ہونے لگا ہے؟ تب اسے اچانک احساس ہوا کہ وہ دروازے میں کھڑی ہے اور بستی کے کئی لوگ اس کی طرف دیکھتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ اس نے فوراً ہوش پکڑا، جلدی سے باہر کا دروازہ بند کیا اور دوڑتی ہوئی اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں اس نے کمال رائے کو بٹھایا تھا۔ چارپائی پر ایک کارڈ اور لفافہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے کارڈ پر نظر ڈالی۔ کارڈ انگریزی میں تھا۔ اس پر کمال رائے کا نام، فون نمبر اور گھر کا پتہ درج تھا۔ شبورہ نے پرائمری اسکول تک تعلیم حاصل کی تھی، لہٰذا کارڈ پڑھنا آسان نہ تھا تو مشکل بھی نہ تھا۔ اس نے وہ کارڈ الماری میں بچھے اخبار کے نیچے رکھ دیا۔ پھر اس نے چارپائی پر بیٹھ کر بند لفافہ اٹھایا۔ وہ ایک سفید رنگ کا سادہ لفافہ تھا۔ اس نے روشنی کی طرف کر کے لفافے پر نظر ڈالی۔ اس میں کوئی لمبی سی چیز نظر آئی۔ اس نے احتیاط سے لفافہ کھول لیا۔ لفافے میں 1000 والے 5 نوٹ تھے۔ یہ لفافہ کمال رائے نے اسے بتائے بغیر خاموشی سے چارپائی پر رکھ دیا تھا۔ اگر وہ بتا دیتا تو شبورہ فوراً منع کر دیتی۔ اس کی ضرورت کے لیے گھر میں ابھی کافی پیسے تھے، اسے پیسوں کی قطعاً ضرورت نہ تھی۔ پھر بھی وہ احسان مند ہوئی کہ چلو صاحب جی نہ صرف اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس کے گھر تک آئے، بلکہ اس کی مالی معاونت کرنا بھی ضروری سمجھا۔ 5000 اس نے دوبارہ لفافے میں ڈال دیے۔ پھر اس نے ٹرنک کھولا، اس کی تہہ میں اس لفافے کو ڈال دیا، چارپائی سے چادر اٹھا کر ٹرنک میں ڈالی اور چارپائی کھڑی کر کے کمرے سے نکل آئی۔ ابھی 12 بجنے میں دیر تھی۔ آج شیوم کا 7واں دن تھا۔ آج یہ عمل دن 12 بجے سے 4 بجے تک صحن میں دھوپ میں بیٹھ کر کیا جانا تھا۔ اس نے صحن میں آ کر پانی کی ٹنکی کے نیچے پلاسٹک کی بالٹی رکھی اور اس کا نل کھول دیا۔ اپنے کمرے سے ایک چادر نکال کر لائی اور باہر کے دروازے پر ڈال دی۔ اگرچہ وہ آڑ میں بیٹھ کر نہاتی تھی اور باہر کے دروازے سے جس میں جھریاں تھیں اس کا نظر آنا مشکل تھا، پھر بھی احتیاطاً اس نے چادر ڈال دی۔ شیوم کے عمل کے لیے کھلے آسمان تلے نہانا ضروری تھا۔ چادر ڈال کر اس نے باورچی خانے سے پیڑھی اٹھائی اور بغیر دروازے کے غسل خانے سے صابن دانی لا کر پیڑھی کے برابر رکھی۔ اس نے بالٹی پر نظر ڈالی، وہ آدھی سے زیادہ بھر چکی تھی۔ پھر وہ اندر سے جا کر کالی شلوار قمیض اٹھا لائی۔ یہ لباس اس نے صحن میں بندھی ڈوری پر ڈالا اور پھر وہ کھلے آسمان تلے نہانے لگی۔ وہ جلدی جلدی نہا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ڈوری سے کھینچ کر کپڑے پہنے اور اپنے بال تولیا میں لپیٹتی ہوئی کمرے کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ اس نے ٹوٹی میز پر رکھی چھوٹی سی گھڑی پر نظر ڈالی۔ ابھی عمل شروع کرنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ ٹھیک 12 بجے اس نے باورچی خانے سے سرسوں کے تیل سے بھری شیشی اٹھائی
اور کچھ پڑتی ہوئی صحن کے بیچوں بیچ ایک دائرے کی شکل میں تیل گرانے لگی۔ یہ اتنا بڑا دائرہ تھا کہ اس میں 3-4 آدمی بآسانی سما سکتے تھے۔ تیل کی شیشی واپس باورچی خانے میں رکھی اور پھر اس نے کھونٹی پر ٹنگی چولی اتاری، اسے چارپائی پر اتار کر اچھی طرح دیکھا، چولی کا سامان چیک کرنے کے بعد کندھے پر ڈالی اور ایک پٹاری پر رکھی اپنی بین اٹھائی اور صحن میں نکل آئی۔ پھر اس نے دائرے کے نزدیک پہنچ کر اپنا بایاں پاؤں پہلے دائرے میں رکھا، چند لمحے رکی، کچھ پڑھا اور پھر سیدھا پاؤں اٹھا کر دائرے میں آ گئی۔ وہ دائرے کے بیچ میں کھڑی ہوئی، ایک نظر سورج کی طرف دیکھا، سورج کے رخ کا اندازہ کر کے وہ دائرے کے بیچ میں بیٹھ گئی۔ بیٹھتے ہوئے اس نے چولی کندھے سے اتار کر ایک طرف رکھ دی اور بیٹھنے کا ایک مخصوص انداز اختیار کیا۔